بسم الله الرحمن الرحيم. ادارے کے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء میں سے عزیزم تجمل حسین نے آپ کے سامنے بڑے احسن انداز میں گفتگو فرمائی. اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائی. دوستان محترم، جس طرح کے پہلے میں گزارش کی ہے کہ علماء کے مشورے کے مطابق 12:30 بجے انشاءاللہ نماز ظہر کی جماعت ادا کر دی جائے گی. 12:20 پہ اذان ہوگی، ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. 12:30 نماز با جماعت ادا کی جائے گی. اس کے بعد انشاءاللہ مسلسل پروگرام جاری ساری رہے گا تا وقت دعا اختتام تک. اور ایک گزارش کروں کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ کرسیاں جو لگائی گئی ہیں یہ عنقریب وہ طلباء کرام تشریف لانے والے ہیں کہ جو ان کرسیوں کی زینت بنیں گے، جن کو دستار فضیلت اور سند عطا کی جائے گی. جب وہ تشریف لائیں تو میں گزارش کروں گا کہ ہمارے بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آج اس محفل کے دولہا یہی ہیں، آج اس محفل کے روح رواں یہی ہیں. تو اس وقت یہ کرسیاں ادب سے عرض کروں گا کہ خالی کر دینا تاکہ وہ عزیز طلباء کرام اپنی مسند پر جلوہ ہو جائیں. تو دوستان محترم ایک نعرہ لگائیں، اس کے بعد میں کامران صاحب کو دعوت دوں گا. نعرہ تکبیر! یہ تو ابتدا ہے. تو نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا. تو نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا. حکم دیتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! جشن دستار
فضیلت. ہمارے اسی جامعہ کے سابق مدرس میری مراد فاضل نوجوان حضرت علامہ کامران چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ کی سمع خراشی فرماتے ہیں. علامہ کامران حسین چشتی صاحب اور وہ طلباء بھی تشریف لا رہے ہیں جن کے سروں پہ دستار فضیلت سجائیں گے. ان کی آمد پر بھی نعرہ لگا دیجئے. اور میں جیسے عرض کیا تھا کہ یہ مسجد خصوصیہ ان کی ہے, ان کے لیے آج اس محفل کے دولہ وہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بچے بیان گئے تھے اس تو بعد میں کرسیاں تے بنا الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والذی والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. ادارے کے جملہ منتظمین کا ان پر محنت کرنا اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں مختصر وقت میں ایک پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. سورہ قدر کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. مالک کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے, فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا یہ جو قدر والی رات ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. مالک کا کرم ہوا, اس نے اس رات کو یہ عظمت عطا کی ہے. فرمایا یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, مالک نے اس رات کو یہ اعزاز بخشا ہے, اس رات پر اتنا کرم ہوا, فرمایا کہ اسے اگر تولا جائے اور ایک طرف اس ایک رات کو رکھا جائے, دوسری طرف 1000 سالوں کی راتوں کو رکھا جائے, 1000 مہینوں کی راتوں کو, فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں کی جو راتیں ہیں وہ کم پڑ جائیں, اس رات کا وزن بھاری ہو جائے. وجہ کیا ہے, وجہ فضیلت کیا ہے, وجہ عظمت کیا ہے, کس بنا پر مالک نے اس رات کو یہ اعزاز بخشا؟ اس کا جواب یہ ملتا ہے, اس رات کو مالک کائنات نے نزول قرآن کی چند ساعتیں عطا کر دی. توجہ سے اس بات کو سننے کا ایک پیغام ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ رات قرآن کی قاری ہے, کیا یہ رات قرآن کو جاننے والی ہے, کیا یہ رات قرآن کی حافظہ ہے, کیا یہ رات قرآن کی عالمہ ہے, کیا یہ رات قرآن کی عاملہ ہے؟ جواب نفی میں آتا ہے, نہ یہ رات قرآن کی حافظ ہے, نہ یہ رات قرآن کی عالمہ ہے, نہ یہ رات قرآن پر عاملہ ہے. باوجود اس کے مالک کائنات نے یہ عزت اس لیے عطا کی ہے کہ اس رات کے ایک حصے کو نزول قرآن کی ماہیت نصیب ہوئی. صرف ایک حصے کو, رات کے ایک حصے کو قرآن کے ساتھ نسبت ہو گئی. فرمایا ہم نے اسے یہ عزت دے دی کہ یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. اب توجہ سے سنیے گا اس بات کو کہ جس رات کے ایک حصے کو نزول قرآن کی چند ساعتیں مل جائیں اور قرآن کے ساتھ ہلکی سی نسبت میسر آ جائے, مالک اس رات کو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل قرار دیتا ہے. تو وہ جو بندہ کہ جس کے سینے میں رب کا قرآن محفوظ ہو, سنیے گا توجہ سے اس بات کو کہ وہ کہ جس کے سینے میں رب کا قرآن محفوظ ہو, جو رب کے قرآن کا حافظ بھی ہو, رب کے قرآن کا قاری بھی ہو, رب کے قرآن کا عالم بھی ہو اور قرآن پر عمل پیرا بھی ہو, اسے مالک کتنا انعام عطا کرے. سامعین عزیز شام, یہ عزتیں ساری رب کے قرآن سے, یہ عظمتیں ساری رب کے قرآن سے. سامعین عزیز شام, میں عرض کر رہا تھا کہ مالک کائنات اس قرآن کے ذریعے سے
सीनों में महफूज करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं इस कुरान के कारी होते हैं, कुरान पर अमल पैरा होते हैं, कुरान को समझते हैं, मालिक का उन पर इतना कर्म होता है, मालिक उन्हें उरूज अता कर देता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कुरान को ताकों की ज़ीनत बना देते हैं, जिन्हें कुरान उस वक्त याद आता है कि जब उनका कोई बड़ा फौत हो जाए, फिर उन्हें पढ़ाई के लिए कुरान की जरूरत महसूस होती है, या कभी कसम उठानी हो, उनका ताल्लुक कुरान के साथ कमजोर होता है, तो सामने निशान उनके हवाले से रब का पैगाम है, फरमाया मालिक उनको कुरान के जरिए से ही जिल्लत की बस्तियों में धकेल देता है। अभी कुछ ही लम्हों में मोहतरम में आला दारुल गौसिया नारे तकबीर, सैकड़ों हुफ्फाज के उस्ताद तशरीफ ला रहे हैं, खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हजरत अल्लामा हाफिज अब्दुल गफूर चिश्ती साहब सीधा मजलूह तशरीफ रखें, आप तशरीफ ला चुके हैं। जितने हम कुरान के करीब होंगे इतना मालिक हम पर करम करेगा। इसी में दुनिया की इज्जतें भी हैं और इसी में उखरवी इज्जतें भी हैं। आज क्या वजह है कि हम जिल्लत की अमीक वादियों में घूम रहे हैं? क्या वजह है? हमें वो वकार नसीब नहीं हो रहा। रब का कुरान तो वही है। आज क्या वजह है? हमारे दरमियान सुल्तान महमूद गजनवी नहीं पैदा हो रहा, दीन को मुअख्खर कर दिया। जरूरत इस अमर की है। अगर आज आप ये चाहते हैं कि आपको वो उरूज मिले, वो बामे उरूज मिले कि जिसमें अपने अमाल के अंदर, अपने किरदार के अंदर, अपने अफआल के जरिए से हमने साबित करना है कि हम ही हुजूर के हकीकी वारिस हैं, तो सामने शाम जिसे मालिक अपने करीब करना चाहता है, जिससे भलाई का इरादा चाहता है, फरमाया उसे ही दीन की समझ अता करता है, उसे ही दीन की समझ अता करता है। आज अगर हम दीन से दूर है ना, तो उसकी वजह जाऊंगा कि हमें अगर वो इज्जत चाहिए जो हम चाहते हैं, जो हम अक़वाम आलम में हासिल करना चाहते हैं, वो रूज अगर हम चाहते हैं तो हमें कुरान के साथ मुखलिस होना पड़ेगा, हमें रब के दीन के साथ मुखलिस होना पड़ेगा। नमाज होगी और 12:20 पर तकरीबन अजान ज़ोर होगी और 12:30 बजे बाजमात नमाज ज़ोर अदा की जाएगी और उसके बाद अगली नशिस्त का आगाज होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को अपनी बरगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। वक्फ़ नमाज। तारैब कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद का हाफिज बन जाए और वो अलहम्द से लेकर वन्नास तक कुरान मजीद फुरकान हमीद को अपने सीने के अंदर संभाले, ये खुशी जो है इस सारी खुशियों से बड़ी खुशी है। और तीसरी खुशी जो है उस वक्त इंसान को होती है कि जब इंसान का बेटा अज़दवाजी जिंदगी के अंदर जो है वो मुंसलिक होता है, दूल्हा बनता है, उस वक्त माँ बाप की खुशी की इंतहा नहीं होती। तो ये आज की खुशी जो है ये कायनात की सारी खुशियों से बड़ी खुशी है। खुश नसीब हैं वो वालिदैन कि जिनकी औलाद ने, जिनके बेटों ने अल्लाह का कुरान अलहम्द से लेकर वन्नास तक अपने सीने के अंदर समाया है। मुबारकबाद के वो लोग मुस्तहिक हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु सबको ये खुशियाँ नसीब फरमाए। जैसा कि आप को नीचे से मास्क जो है वो दिए गए हैं, हालात जो है वो कशीदा हैं, आप से गुजारिश है कि मास्क जो है वो अपने ज़रूर लगा कर रखें। SOPs का जो है वो ख्याल रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, लिहाजा आप जो है वो मास्क ज़रूर जो है वो पहन कर तशरीफ़ फरमा हो। अब इस महफ़िल पाक का बाकायदा आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु की लारैब कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद से किया जाता है। तिलावत कलाम इलाही के लिए मैं दावत दूंगा इदारा हाजा के तलबा हाफिज शेरयार और उनके साथियों को कि वो तशरीफ़ लाएं और आकर अल्लाह की
لارے کلام قرآن مجید فرقان حمید سے اس خوبصورت بابرکت محفل پاک کا آغاز فرمائیں حافظ شہریار اور ان کے ساتھی. جن کے پاس ماسک ہیں جی وہ ضرور پہنیں، کیونکہ حکومتی اقدامات کے تحت ایس او پیز کا آپ نے خیال بھی کرنا ہے. اور جتنے احباب بیٹھ تشریف فرمائیں وہ آپ بیٹھ جائیں. یہ ابھی تو پروگرام نے چلا بھی ہے، ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں وہ تشریف لائیں گے اور ابھی تو پروگرام نے چلنا ہے تھوڑی دیر. تو یہ جو باہر بندے ونڈوز کے کھڑکیوں کے باہر جو بندے ہیں آرام سے بیٹھ جائیں. پروگرام کو ترتیب سے آپ نے مکمل طور پہ سننا ہے. اور دوسرا صابر صاحب، یہ جتنے بھی جن بچوں کے والدین اور ریلیٹیوز آئے ہوئے ہیں نا جی، ان کو بٹھا دیں، روک دیں ان کو، اور ان سے ایک ہار بے شک ہار پہنائیں، لیکن ہار نیچے سے بچوں کو پہنا کے لائیں. اور یہ جو چیئر لگی ہوئی ہیں یہ جن بچوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے یہ ان کے لیے ہیں. اور آج کی اس جو محفل ہے اس کے روح رواں بھی وہ ہے. تو اب تلاوت پروگرام ابھی نماز کے بعد جو ہے وہ بے ترتیب آگے چلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور جتنے بھی احباب جو باہر کھڑے ہیں وہ تشریف فرما ہوں. اور دستار بندی ان کے سر پر جو ہے وہ سجا دی گئی ہے، وہ تشریف لاتے ہیں. تمام احباب کھڑے ہو جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. حضرات محترم، آج کی اس محفل پاک کے جتنے بھی حفاظ کرام خوش نصیب ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں. عالم و سالم مرحبا. اس محفل پاک کے اندر تشریف لائے ہمارے شہر کی بہت ہی خوبصورت شخصیت جناب محترم مختار علی خان صاحب اور مٹھو خان صاحب آپ تشریف لائے. جناب محترم عابد حدیث ایڈوکیٹ صاحب آپ تشریف لائے. آپ کے ساتھ جملہ احباب تشریف لائے. سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں. اللہ کریم ان لوگوں کے آنے پر انہیں قدم قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے. آیا ہوا سبب پتہ نہیں کدھر گیا. استقبال کریں. آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے خوش نصیب حفاظ کرام کی زیارت کریں. حضرات محترم، آج کی یہ خوش نصیب حفاظ کرام کہ جنہوں نے اس ادارے کے اندر رہ کر اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھ کر شب و روز محنت کر کے اللہ کے اس کلام کو اپنے سینے کے اندر سمایا ہے. یقیناً یہ بڑے خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے اس کلام کو اپنے سینے کے اندر سمایا ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ والدین، خوش بخت ہیں وہ والدین کہ جنہوں نے اللہ کے اس کلام کو اس کلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا. حضرات محترم، یہ اعزاز ان والدین کے لیے آج اس دنیا کے اوپر بھی ہے اور کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جائیں گے. نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دعوت دوں گا حافظ شہزاد اور حافظ جواد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
ذکر ہے بے مثال آیا، ان کی دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، ان کی دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حکم امت کی تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حافظ شہزاد اور حافظ جواد صاحب اپنے آقا کی بارگاہ ہمارے اس ادارے کے شعبہ حفظ کے طالب علم حافظ محمد ثاقب صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ آپ احباب سے میری یہ گزارش ہے کہ جو بھی بچہ یہاں پر سٹیج پر آئے نعت رسول مقبول پیش کرے، تلاوت کرے یا تقریر پیش کرے، تو آج آپ نے جو ہے وہ دل کھول کر ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ کس انداز سے کرنی ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کے کلمات جو ہے وہ آپ کی زبانوں پر جاری رہنے چاہیے۔ وہ احمد رضا خان جن کی وسعت علمی، فن تحریر اور محاسن کنز الایمان کا یہ عالم تھا کہ اگر علم و خطابت کے بڑے بڑے ائمہ کو مشاہدے کا وقت ملتا تو خدا کی قسم وہ شرف تلمذ کی آرزو کرتے۔ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ علم کا جو سمندر ان کے ذہن اور سینے میں موجزن تھا، اگر وہ صفحات کرتاس پر منتقل نہ کیا جاتا اور خصوصاً ہدایت بخشش کے اوراق پر وہ اپنے دل کے زخم ظاہر نہ کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علم کا جو سمندر ان کے ذہن اور سینے میں موجزن تھا، اگر وہ صفحات کرتاس پر منتقل نہ کیا جاتا اور خصوصاً ہدایت بخشش کے اوراق پر وہ اپنے دل کے زخم ظاہر نہ کرتے۔ ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ ان کی تقریر کے دوران ہماری سٹیج کی زینت بنے ہیں خطیب اسلام، خطیب نقطہ داں، خطیب یورپ، خطیب پاکستان، ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا حافظ فاروق چشتی صاحب، دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تقریر کے دوران ہمارے سٹیج کی زینت بنے ہیں پروفیسر اشتیاق علی ندیم صاحب، پرنسپل فتح جنگ کالج آف کامرس، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح ہماری سٹیج کی زینت بنے ہیں جناب محترم ملک بلال عباس صاحب تشریف لائے ہیں، ایکس چیئرمین، نائب چیئرمین، آپ کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہماری سٹیج کی زینت بنے ہیں ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری آصف محمود چشتی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات محترم، وقت کی قلت کے پیش نظر استاد جی کے حکم کے مطابق اب میں آپ احباب کے سامنے خطاب کے لیے جس ہستی کو دعوت دے رہا ہوں کسی تعارف کی محتاج نہیں، پاکستان ہو یا یورپ کی سرزمین ہو،
ہر جگہ آپ نے قبلہ عالم قبلہ حضور پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ عنایت سے جہاں پر بھی آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ نے اپنا لوہا منوایا ہے. تو میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب برطانیہ خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق چشتی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ بلند کریں اور نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھ بلند کریں. یہ ہاتھ کل قیامت کے دن گواہی دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين. رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہدیہ درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سادات ذی وقار مقتدر علماء اہل سنت ثنا خانان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، حفاظ کرام، طلباء ذی شان، نہایت ہی قابل احترام حاضرین سامعین، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جو ایک نمائندہ قسم کا اجتماع ہے، آج ان خوش نصیبوں کے سر پر فضیلت کی دستار سجنے والی ہے. آج وہ والدین، وہ خاندان، وہ طلبہ اور اساتذہ، ادارے کے معاونین، منتظمین، مخلصین جہاں بے حد خوش ہیں، وہاں آج خوشی کی کوئی حد میرے برادر مکرم کے لیے نہیں. خطیب اسلام، مبلغ اسلام، علامہ صاحبزادہ حافظ عبدالغفور صاحب چشتی، میں ان کو اتنے خوبصورت اجتماع کے اندر ہزاروں لاکھوں مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے برطانیہ میں رہ کر اتنی کاوش سے، اتنی محنت سے اس ادارے کی بنیاد رکھی. پھر ان کے والد گرامی جو ایک اللہ کے ولی تھے، زندگی بھر قرآن کی تلاوت کو انہوں نے اپنا زیور سمجھا. میں نے پوٹھوار کی سرزمین پر انہیں دیکھا، لوگ راستے میں تنہائی میں چلتے وقت نہ جانے کیا کچھ سوچ و بچار کرتے ہوئے چلتے ہیں، وہ راستے میں چلتے چلتے قرآن کی تلاوت کرتے جاتے تھے. میرے پاس گھنٹے بھر میں پہنچتے تو فرماتے فاروق 5 سپارے پورے ہو گئے. انہوں نے اس عظیم الشان ادارے کی سرپرستی فرمائی. پھر حافظ ملت الحاج حافظ احمد دین صاحب، انہوں نے جس محبت کے ساتھ اس ادارے کی پاسبانی فرمائی، آج وہ قبر کے اندر الحمدللہ یہ خوبصورت ماحول، یہ پاکیزہ منظر دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ قرآن کی خدمت اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. ہر نیکی کا بدلہ نیکی ہے، پر یہ بتائیں قرآن سے بڑھ کر کون سی نیکی ہوگی؟ جس نے قرآن کا ساتھ دیا، جس نے قرآن کی خدمت کی، آج پروردگار عالم قبروں کے اندر انہیں وہ خوبصورت نظارے عطا فرمائے گا. یہ اس کا کرم ہے. میں یہ خوبصورت ماحول جہاں بڑی تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں، ایک ایک نام عالم دین کا وظیفے کے قابل ہے.
جو حضور کا ذکر فرماتے ہیں، نسبتیں تقسیم فرماتے ہیں، تو آج کا یہ پروگرام عام پروگرام نہیں، یہ اہم پروگرام ہے۔ ایک عام ہوتا ہے، ایک اہم ہوتا ہے۔ آج کتنے والدینوں کی نظریں اس ادارے پر لگی ہوئی ہیں، کتنے خاندان اس ادارے کو دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ آج شام کو جب ہمارے بچے گھر آئیں گے تو سر پر عزت والی دستار لے کر آئیں گے، کہو نا سبحان اللہ۔ جس دستار کے سجنے کے لیے والدین نے 2 سال انتظار کیا، 3 سال انتظار کیا، 4 سال تک انتظار کیا کہ وہ وقت کب آئے گا کہ ہم کانوں سے سنیں گے ہمارا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہمارے بیٹے کے سر پر وہ عزت والی دستار سج چکی ہے۔ ارے وہ خاندان لاکھوں کروڑوں مبارک بادوں کے مستحق ہیں۔ دستار تو لوگ ویسے بھی بن لیتے ہیں، لیکن اس دستار کو دستار فضیلت کہا جاتا ہے۔ یہ فضیلت والی دستار، عزت والی دستار، وقار والی دستار یہ آسانی سے نہیں ملتی۔ یہ اس بچے سے پوچھو جس نے راتیں قربان کی ہیں، جس نے سحری قربان کی ہے، جس نے پورا دن تلاوت قرآن کے لیے وقف کیا ہے، پھر یہ اللہ کی عطا ہے نا۔ راہ فرماتا ہے ارے اپنے شب و روز قرآن کے لیے پیش کرنے والے، تجھے وہ عزت ملے گی، بڑے بڑے دنیا دار دیکھیں گے، ان کی موجودگی میں تیرے سر پر عزت والی دستار کو سجایا جائے گا۔ الحمدللہ بہت خوشی کا مقام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے مختصر سا فرمان ارشاد فرمایا۔ یہ مبارک فرمان الفاظوں میں مختصر، لیکن جو مفہوم میرے آقا نے اس میں بیان فرما دیا، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے فرمایا ادبوا اولادکم، اے میری امت، اے میرے غلاموں، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر طریقت حضرت پیر محمد حبیب الرحمن صاحب محبوبی، مفتی اہل سنت علامہ مفتی محمد سلیمان صاحب رضوی، الحمدللہ وہ مبارک شخصیات الحمدللہ مجلس میں، محفل میں تشریف فرما ہو چکی ہیں، جن کے مبارک ہاتھوں سے ان بچوں کے، ان شہزادوں کے سر پر آج فضیلت والی، عزت والی دستار سجے گی۔ بالکل چند منٹوں میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، پھر تاکہ جلدی سے جلدی والدین اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ سکیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ادبوا اولادکم، اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ، بثلاث خصال، 3 عادات کا، 3 خصلتوں کا ادب سکھاؤ۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا حب نبیکم، سب سے پہلے اپنی اولاد کو رسول اللہ کی محبت سکھاؤ، وآل بیتہ، حضور کی آل کی محبت سکھاؤ، وتلاوت القرآن، اس کے بعد قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے تلاوت کو آخر میں رکھا، پہلے نمبر پہ رسول اللہ کی محبت، دوسرے نمبر پر حضور کی آل کی محبت۔ یا نبی اللہ آپ کے فرمان پہ قربان جائیں، حضور جانتے تھے کئی لوگ تلاوت قرآن تو کریں گے، حافظ قرآن بھی ہوں گے، قاری قرآن بھی ہوں گے، قرآن کی تعلیم ہونے کے باوجود نہ نبی کی محبت، نہ حضور کی آل کی محبت۔ رسول اللہ نے نبی اور آل نبی کی محبت کی بنیاد رکھ کے فرما دیا تلاوت ہے تو نصیب والوں کی ہے جنہوں نبی اور آل نبی کی محبت مل گئی ہے۔ الحمدللہ یہ عظیم الشان ادارہ، یہ نسبتوں والا ادارہ، اس ادارے کے اندر اس کے سرپرست بھی، یہاں کے اساتذہ بھی، یہاں کے معلمین بھی نسبت والے ہیں، محبت والے ہیں۔ حضور سے محبت کو اپنا ایمان ہی نہیں، ایمان
فرماتے ہیں عشق بازی ہست بیداری دل، عشق بازی ہست بیداری دل، اور نیست بیماری سے بیماری دل۔ اس طریقت کے اندر کمال ہی کمال ہے، اس لیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کے ایام میں جب مسجد شریف میں آنے سے ذرا بظاہر کوفت محسوس ہوئی، جناب مرتضیٰ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لینے کے لیے آئے۔ حضور نے دونوں کے کندھوں پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا، ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پر، دوسرا ہاتھ مولا مرتضیٰ کے کندھے پر۔ حضور کو کسی سہارے کی کیا ضرورت، حضور ان دونوں کو نواز رہے تھے، مالا مال فرما رہے تھے۔ اور حضور اپنے حجرہ پاک سے، اپنے در اطہر سے لے کر مسجد شریف کے محراب تک جب پہنچے نا، تو حضور کے دائیں پاؤں کے انگوٹھے سے زمین پر ایک لکیر بن رہی تھی، لکیر کھینچی جا رہی تھی۔ جب رسول اللہ محراب شریف کے پاس پہنچے، اس لکیر کی طرف دیکھا، فرمایا غلاموں سن لو، ھذا صراطی مستقیما، یہی میرا سیدھا راستہ ہے جو میں نے اپنی امت کے لیے متعین کر دیا۔ میری ساری گفتگو کا نچوڑ وہ جو مبارک لکیر حضور کے مبارک پاؤں سے، انگوٹھے سے بنی تھی، اس کا ایک سرا در رسول کے ساتھ ہے اور دوسرا مسجد نبی شریف کے خوبصورت محراب و منبر و مصلی کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو حضور نے امت کو بتا دیا، سیدھے راستے کے متلاشیوں، سیدھا راستہ وہی ہے جو در رسول سے بھی وابستہ ہو، اللہ کے گھر مسجد سے بھی وابستہ ہو۔ الحمدللہ حضرت خواجہ محمد فاضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر رسول اللہ کے مصلی پر بیٹھ کر حضور کے دین کی خدمات سر انجام دی۔ اس پورے گھرانے کو اللہ نے چنا ہوا ہے۔ برطانیہ کے اندر حضرت پیر صاحب کی خدمات قابل ست تحسین ہیں، درس و تدریس، درس نظامی کا عظیم الشان کام اللہ نے ان سے لیا، اور ان کے والد گرامی جو ان کے پیر و مرشد بھی ہیں، ان کی روح، ان کی توجہ، ان کا فیضان ماشاءاللہ حضرت صاحبزادہ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب، حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب قبلہ کے ماشاءاللہ حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب قبلہ، آپ کا وجود اس وقت اہل سنت کے لیے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ ان کے نور نظر مجلس میں تشریف لا چکے ہیں۔ 2-3 منٹ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں کیونکہ دستار بندی کا عظیم الشان مقصودی پروگرام ہے، بچے بھی منتظر ہیں، ان کے والدین بھی انتظار میں ہیں کہ کس وقت ہم وہ خوبصورت سما اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت پیر محمد حبیب الرحمن صاحب برطانیہ میں بہت بڑا عظیم الشان کام کیا۔ ان کے چھوٹے بھائی پاکستان کے اندر دینی، سیاسی، سماجی، مذہبی تمام معاملات میں وہ سرگرم عمل تھے، لیکن حضرت پیر صاحب قبلہ نے وہ کام کیا جو ان کے والد کی خواہش و تمنا تھی، اور جو اکابرین ہیں اس آستانے کے، ان کی خواہش تھی۔ آج الحمدللہ فیض پور شریف کے اندر عظیم الشان درس نظامی کا پروگرام تو کیا، دورہ حدیث شریف پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ بڑا انعام ہے، یہ بڑا کرم ہے۔ اللہ رب العزت ان کے فیضان کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری رکھے۔ تفصیلی گفتگو میں پہلے سنا گیا تھا، صاحبزادہ تجمل حسین صاحب نے حضور غوث پاک کا عرس مبارک کرایا، پھر فتح جنگ ایک شادی حال کے اندر بہت بڑا عظیم الشان پروگرام، تو پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آج ہم نے ان بچوں کی خوشی دیکھنی ہے، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرنی ہے۔ میرے آقا نے خوبصورت چند الفاظ کے اندر کتنا بڑا سرمایہ اپنی امت کو دے دیا کہ ادبوا اولادکم، اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ۔ علموا نہیں فرمایا، اس لیے کئی علم والے ہو کر بھی بے ادب ہوتے ہیں۔ فرمایا علم کی بنیاد ادب سے رکھو،
تاکہ وہ علم تمہارے لیے معرفت کا، اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا ذریعہ بن جائے۔ پروردگار آج کی محفل کو اپنے حضور قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ 28 تاریخ گنڈاکا شریف عظیم الشان عرس مبارک کا پروگرام ہو رہا ہے، وہاں پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ جو اس علاقے کے قریب کے لوگ ہیں اس عرس شریف کی تقریب میں شمولیت فرما کر اجر و ثواب حاصل کریں۔ ان بزرگان دین کی زیارت، یہی پوری مجلس کا عنوان ہے۔ حضرت رومی کا آخری شعر ان سارے پاکوں کی نظرگار کی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت رومی فرماتے ہیں، صاف کن آئینہ دل الغبار، کہہ دو سبحان اللہ، غبار سے اس اپنے دل کے آئینے کو صاف کر دو۔ صاف کن آئینہ دل الغبار، نماید جلوہ رخسار یار۔ یہ خوبصورت پروگرام جہاں آپ کو علم کی دولت مل رہی ہے، جہاں محبتیں مل رہی ہیں، وہاں قلوب و اذہان کی پاکیزگی کا خوبصورت ذریعہ ہیں۔ اللہ کریم پھر میرے بھائی علامہ حافظ عبدالغفور صاحب کو اور خوشیاں عطا فرمائے۔ ان کے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ ڈاکٹر ہیں، دوسرے شہزادے ان کے بھرپور عالم دین ہیں۔ کیا خوبصورت ترکیب رکھی، ایک بیٹے کو روحانی معالج بنایا، دوسرے بیٹے کو جسمانی معالج بنایا۔ الحمدللہ یہ فیضان آستان عالیہ گولڑا شریف کا بھی ہے اور یہ فیضان آستان عالیہ ڈانگری شریف کا۔ ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر یہ بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ آج اس کے پروگرام کی جان اور اس کا اہتمام اور ان کا انصرام اور اس کا استقبالیہ سنی علماء کونسل فتح جنگ کر رہا ہے، اور ابتدا سے لے کر سٹیج تک الحمدللہ آج کے پروگرام کی تمام تر انصرام و انکرام اور پھر استقبالیہ سنی علماء کونسل فتح جنگ کے زیر اہتمام ہے، اور اس کے سرپرست اعلیٰ، اس ادارہ کی جان اور اس ادارہ کی شان خطیب پاکستان، خطیب مبلغ یورپ حضرت علامہ مولانا قاضی تجمل حسین اختر صاحب، جو کہ اس سنی علماء کونسل فتح جنگ کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ تمام فتح جنگ علماء اکرام کے اتفاق سے جناب کو سرپرست اعلیٰ بنایا گیا، اور آپ کی قیادت میں آج آپ کے ادارے کی تمام تر استقبالیہ سنی علماء کونسل کر رہی ہیں، جس کے مین مرکزی ہمارے رہنما علامہ قاضی تجمل حسین اختر صاحب ہیں، سرپرست عالم نبیل حضرت علامہ قاری مقصود احمد آوان صاحب، اور صدر حضرت علامہ مولانا قاری بلال حیدر حسان صاحب۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں، ایک گاڑی جس کا نمبر 869 ہے، یہ پارکنگ سے سائڈ پہ کر لیں، گیٹ کے سامنے، اسے تھوڑا سا سائڈ پہ کر لیں۔ ابھی آپ کے سامنے ادارہ حاضہ ایف اے کے طالب علم حافظ محمد زبیح صاحب جو عربی میں آپ کے سامنے تقریر گفتگو کریں گے۔ تمام احباب اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر سینے کا زور لگا کر ان علماء کا استقبال بھی کرتے ہوئے اور ادارے کی یہ خدمات کو استقبال کرتے ہوئے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ آپ بہت ساری تعداد میں احباب بیٹھے ہیں، اور جن کا کھائیے ان کی گیت گائیے، لنگر کا بھی بڑا وسیع اہتمام ہے، بڑی محبت بڑے انداز میں نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ امین والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. بعد از حمد و ثنا قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید فالفرقان الحمید والذین آمنوا اشد حبا للہ ومحبته تكون بالعمل الصالح والإيمان الراسخ واليقين الصادق. روي أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا رب أوصني قال أوصيك بي قال يا رب كيف توصيني بك قال لا يرد لك الأمران احدهما لي والآخر لنفسك الا ان ترضى محبتي على هواك ومحبت الله على الدرجتين احداهما فرض لازم ودرجة الثانية درجة السابقين المقربين وهي ان ترضى محبت الى محبت ما يحبه الله من النوافل والطاعات وكره ما يكره الله من المكروهات ومن علامات الله حب الله تعالى ان يكون العبد مستقدرا من ذكر الله بلسان ولا يحل عنه قلبه. وإنما من أحب شيئا أكثر ذكرا وطاعة لله وتافاني في ذات الله. ففي بعض الآثار يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء فإن وطك فاتك كل شيء. جعلنا الله من الذي يستمعون القول فيتبعون احسنا وما علي الا البلاغ المبين. اسی طرح اس ادارے کے معتمم میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ عبد الغفور صاحب چشتی، آپ برطانیہ کے اندر رہ کر اس عظیم الشان ادارے کی سرپرستی کر رہے ہیں اور شب و روز اس ادارے کے طلباء کے لیے، اس ادارے کی جو ہے وہ آبیاری کے لیے، اس ادارے کی جو ہے وہ شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ شب و روز محنت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس سایہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کو عمر خضری عطا فرمائے. اسی طرح علامہ قاضی تجمل حسین اختر صاحب، وہ بھی برطانیہ کے اندر رہ کر اس ادارے کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. یہاں پر ان کے چھوٹے بھائی علامہ حافظ قاضی طالب حسین صاحب، علامہ عابد حسین صاحب، علامہ صابر حسین صاحب، پورا خاندان جو ہے یہ بڑی عزتوں کا حامل خاندان ہے. آنے والے شخص کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے، ہر شخص کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات محترم، اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا استاد المکرم حضرت علامہ حافظ عبد الغفور چشتی صاحب کے صاحبزادے محترم حضرت علامہ محمد حمزہ رومی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وهو بالمؤمنين رؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے
sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. The true words of Allah Almighty you teach us. The true words of Allah Almighty you teach us, guiding us on the straight path and rightness. Sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. Certainly we have Their Eminence Qibla Hazrat Sahab, Sadat Kiram, Ulama Kiram, brothers, in the English language, conveying today's purpose and gathering. Excellent role model in following the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and something we should never lose focus, that who is telling us this? Allah Almighty is telling us this. This is not my saying, not another human being saying, rather the saying of our Lord Allah Almighty in the glorious Quran. And we hear that there's Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radiallahu anhu, and a very saying that Allah Almighty, it is easier for Allah Almighty to take away a whole clan, a village of people of roughly 72 to 73 people, than it is to take one. And ilm, knowledge, is such an item that it does not decrease with time or expenditure, rather it increases. When we spend money, when we spend wealth, when we use our clothes, our cars, our houses, they minimum. But ilm and knowledge is such that the greater it becomes, the stronger it becomes. Knowledge is a very valuable tool to you, that, like I mentioned in the beginning, that we are often aspiring to these Western celebrities. There's people on the YouTube and film sets. This is no life. I can tell you, having lived in the Western world, I can tell you that this is no life. ادارہ کے طالب علم محترم حضرت علامہ مولانا صابر حسین صاحب، جنہوں نے 1998 میں اسی ادارہ میں قرآن مجید حفظ کیا، پھر اس کے بعد دارالعلوم درس نظامی پڑھا، اور درس نظامی سے فراغت حاصل کرنے کے بعد پھر انہوں کا اعزاز ہے کہ اسی ادارہ کا طالب علم جس نے دارالعلوم غوثیہ محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے بھی جو ہے وہ فراغت حاصل کی، وہاں پر درس نظامی کا کورس مکمل کیا، اور پھر اس کے بعد نمل یونیورسٹی کے اندر جا. میں اپنے والد گرامی قاضی عبدالرؤف رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے خاندان کے بزرگوار محترم الحافظ قاضی احمدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بانی ادارہ حاضہ، ان کا ذکر خیر کرنا بھی اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں. آخر میں بالخصوص میں اپنے بزرگوار محترم ہمارے خاندان کے محسن و مربی، میری مراد حضرت علامہ مولانا الحافظ قاضی عبدالغفور چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بانی و محتمم اعلیٰ مرکزی دارالعلوم غوثیہ، ان کا صدقے دل سے اور تہ دل سے مشکور ہوں کہ جن کی سرپرستی اور تعاون سے آج میں اس مقام پر پہنچا کہ میں نے اس دارالعلوم کے ایک طالب علم کی حیثیت سے جو سفر شروع کیا تھا، تو وہ میں نے پی ایچ ڈی اسلامیات کی ڈگری مکمل کر کے یہ حاصل کیا ہے. میں صدقے دل سے ان کا مشکور ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ شفقت ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے. بار دیگر میں اس ادارے کے تمام منتظمین معاونین جو یہاں پر ہیں پاکستان میں یا اس ملک سے باہر ہیں، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں گزارش کروں گا پیر طریقت راہبر شریعت پیر محمد حبیب الرحمن مابوی صاحب
پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب اور مفتی محمد سلیمان رضوی صاحب اور حضرت علامہ حافظ عبد الغفور چشتی صاحب کہ آپ صابر حسین صاحب کو شیلڈ پیش کریں۔ علامہ حافظ فاروق صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی علامہ صابر صاحب کو شیلڈ پیش کرنے میں آپ معاون ہوں۔ کہ انہوں نے پی ایچ ڈی جو ہے وہ اپنی نمل یونیورسٹی سے اور سیرہ بندی ان کی کر دی گئی ہے۔ میں پیر سید حبیب اللہ خیر صاحب اور مفتی محمد سلیمان رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ حافظ محمد عثمان کو سند پیش کریں۔ تشریف لاتے ہیں حافظ عبد الوہاب ولد مسعود اقبال تاجہ بارہ، وہ اپنی سند مفتی محمد سلیمان رضوی صاحب اور پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب سے وصول کرتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں حافظ محمد شہزاد ولد محمد ریاض ڈھوک سابو، وہ اپنی سند وصول کرتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں حافظ محمد ثقلین ولد نواب خان لونڈ، وہ اپنی سند حاصل کرتے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا پیر طریقت رابر شریعت پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی صاحب اور علامہ حافظ محمد فاروق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ان بچوں کو سند عنایت فرمائیں۔ پیر حبیب الرحمن محبوبی صاحب سے اور علامہ حافظ فاروق صاحب سے سند حاصل کرتے ہیں۔ حافظ نوید احمد ولد عبد الجبار جعفر، حافظ نوید احمد ولد عبد الجبار جعفر، حافظ محمد ثاقب علی ولد بدر زمان فتح جنگ، حافظ قدیر احمد ولد لال دین جنگل، حافظ شعیب خان ولد محمد سرفراز فتح جنگ، حافظ احسن لطیف ولد عبد اللطیف فتح جنگ، حافظ ثاقب الہی ولد کرم الہی میاں والی، حافظ احتشام علی ولد محمد ریاست کسانہ، حافظ محمد حسیب ولد محمد نذیر ڈھوک جٹ، حافظ تجمل حسین ولد جان محمد کوٹ فتح خان، حافظ فیضان حسن ولد نور زمان میکی ڈھوک، حافظ محسن جمیل ولد محمد جمیل فتح جنگ، حافظ محمد عثمان ولد عابد علی فتح جنگ، حافظ عظمت علی ولد محمد جعفر فتح جنگ، حافظ کاشف ابرار ولد محمد ابرار رنگلی، حافظ احتشام الحق ولد محمد اسحاق فتح جنگ، حافظ محمد اویس ولد عبد الستار جعفر، حافظ عمر فاروق ولد محمد منظور پھامڑا، حافظ محمد عدنان ولد محمد عرفان پڑی، حافظ دانش علی ولد عبد الخالق ڈھوک جٹ، حافظ حمزہ خالد ولد خالد محمود پڑی، حافظ عبد الرحوف ولد خدا داد گنڈاکش، حافظ جواد علی ولد محمد جہانگیر چکری، حافظ محمد نجم الاسلام ولد مجاہد اسلام۔ اس دفعہ الحمدللہ 30 طلباء کرام نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے اور ان خوش نصیبوں کے سروں پر دستار سجائی گئی، سیرہ بندی کی گئی اور اسناد جو ہے یہ خوش نصیب خوبصورت ہستیوں سے جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عبد القدیر ولد محمد بشیر، ان خوش نصیب حفاظ کرام نے اپنی اسناد جو ہے وہ حاصل کی ہیں بزرگ شخصیات سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو یہ خوشی نصیب فرمائے۔ اب حضرات محترم، ہمارے ادارہ حاضر سے تجوید و قرات کے سال کو مکمل کرنے والے خوش نصیب قرائے اعظام محترم قاری منیر احمد صاحب جعفر اور قاری کامران صاحب چکری، ان سے میں گزارش کروں گا
کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے سارے دوستوں کی اسناد پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب اور مفتی محمد سلیمان رضوی صاحب سے حاصل کریں۔ اور ہماری اس محفل کی زینت بنے ہیں محترم حضرت علامہ مولانا شیر محمد قادری صاحب خطیب اعظم برطانیہ۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاجی صفدر حسرت صاحب ہمارے شہر کی خوبصورت شخصیت، آپ تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ قاری منیر صاحب اور باقی آباب کی سندیں بھی علامہ کامران صاحب بھی تجوید والوں کی حاصل کر لیں، وہ قاری منیر صاحب میرے حال میں نیچے جی ایسا۔ اسی طرح ہمارے ادارہ میں شعبہ کتب سے عامہ سال اول کی سند حاصل کرنے کے لیے حافظ محمد نعیم مہورہ اور حافظ محمد ارسلان فتح جنگ، ان سے کہوں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ علامہ شیر محمد قادری صاحب اور علامہ حافظ فاروق صاحب سے اپنی سند حاصل کریں۔ علامہ حافظ فاروق صاحب گنڈا کس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب عامہ سال دوم کی سند حاصل کرنے کے لیے اور میٹرک اسکول کی میٹرک میں جو ہے وہ پوزیشن حاصل کرنے والے، پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے حافظ محمد نوید صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر حضرت پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی صاحب اور علامہ قاضی عبد الغفور چشتی صاحب سے اپنی سند حاصل کریں۔ حافظ محمد زبیر صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنی میٹرک کی سند جو ہے پیر صاحب سے اپنی حاصل کریں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ یہ خوبصورت تقریب اور خوبصورت موقع آپ نے دیکھا کہ ان بچوں کو دستار جو ہے وہ پہنائی گئی، ان کو اسناد دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہیں علامہ شہزاد احمد مدنی صاحب، ناظم جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کے رفقا تشریف لائے، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات محترم، اب میں جملہ جو میٹرک سے جو ہے وہ فارغ ہونے والے طلباء ہیں ان کی اسناد حاصل کرنے کے لیے حافظ زبیر اور حافظ محمد نوید سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور قبلہ پیر صاحب اور اشتیاق علی ندیم صاحب سے اپنی سارے دوستوں کی اسناد حاصل کریں۔ اب آپ کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ جتنے بھی آباب ہماری اس تقریب کے اندر شریک ہوئے، ہر ایک کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام آنے والے معزز مہمانان گرامی کو عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ اب میں خطاب کے لیے گزارش کروں گا جگر گوشہ مصلح امت، نازش اہل سنت، پیر طریقت، رابر شریعت، حضرت علامہ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب، ناظم اعلیٰ جامعہ آمنہ ضیاء البنات راول پنڈی، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایتی واجب الاحترام جملہ علماء ذی وقار، خصوصاً پیر طریقت رابع شریعت شیخ الحدیث پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی صاحب اور استاد العلماء حضرت علامہ مولانا سلیمان رضوی صاحب اور اس ادارے کے بانی و محتمم حضرت علامہ مولانا قاضی عبدالغفور چشتی صاحب اور تمام حاضرین و سامعین ارباب علم و دانش طالبان علم و معرفت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ مجلس، یہ محفل اور خاص طور پر یہ جو رجب کا آخر اور شعبان کا مہینہ ہے، جس طرح آپ کے مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر شادیوں کا مہینہ ہوتا ہے، یہ علمی مراکز کی شادیوں کا مہینہ ہے. ملک بھر میں جہاں بھی آپ جائیں گے، شادی میں نے اس لیے کہا ہے کہ آپ کے گھر میں شادی ہوتی ہے، کسی گھر میں ایک دولہا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں 2 دولہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ خوشی وقتی ہوتی ہے. یہ جو آپ خوشی کے منظر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ خوشی ہے جو دنیا کی بھی خوشی ہے اور اس سے بڑھ کر آخرت کی بھی خوشی ہے، جس کے بدلے میں والدین کے سروں پر سورج سے زیادہ روشن چراغوں کی نعمت عطا ہوگی. یہ وہ خوشی کا موقع ہے. اور آپ کے سامنے الحمدللہ ایک نہیں، جیسا کہ ابھی بیان ہوا، 30 سے زیادہ حفاظ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی نعمت سے مالا مال کر رکھا ہے. دعا کریں اللہ انہیں حافظ، اور حفظ تو ان کا مکمل ہو چکا، عالم بعمل بنائے، اگلی منازل بھی یہ طے کریں، اور اس مادری علمی کے لیے جہاں یہ صدقہ جاریہ ہو، اپنے خاندان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن کر رہے. عزیزان گرامی کا وقت بہت مختصر ہے. آپ علماء کے یقیناً پرمغز اور نفع بخش خطابات سنتے بھی رہے، سنیں گے بھی. میں چند معروضات پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. آج کا یہ جو دور ہے اور یہ سال جو گزشتہ گزرا اور جو آنے والا سال ہے، یہ مراکز دینیہ مسلمانوں کے لیے انتہائی گھٹن اور مشکل وقت آنے والا ہے. جس انداز سے دنیا بھر میں اسلام کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، آپ یورپ میں چلے جائیں، آپ خبروں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ جس انداز سے فرانس میں مسلمانوں پر سختی ہو رہی ہے، ہماری بہنوں کو حجاب پہننے پر پابندی ہے، ان کے مراکز بند ہو رہے ہیں. تو اسی انداز سے پاکستان میں بھی ایک مکمل ایک طبقہ لگا ہوا ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو کمزور کیا جا سکے، مسلمانوں کی سوچ و فکر کو تبدیل کیا جا سکے. اور ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے جو چند دن پہلے 8 مارچ کو اس ملک میں بےہودگی کی فضا قائم کی گئی ہے. اس پاک مجلس میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. جس انداز کے بےہودہ نعرے اسلام کے نام پر بننے والے شہر اسلام آباد میں لگائے گئے ہیں، ملک بھر میں خواتین کے حقوق کے نام پر، خاتون کو عزت میرے دین سے زیادہ کون دے سکتا ہے؟ خاتون کی عزت اتنی ہے تو دین میں دیکھو، کسی مذہب میں خاتون کی وہ عزت نہیں ہے جو میرا دین اسلام عطا کرتا ہے. میں نے کئی ادیان پڑھے، یہودیوں کا دین پڑھا، پارسیوں کا پڑھا اور ہندوؤں کا پڑھا، سارے ادیان دیکھ لیں، کسی دین میں عورت کو وراثت میں وہ حق
میرا دین اسلام عطا کرتا ہے، ماں کے طور پر کیا عزت عطا کرتا ہے، بہن کے طور پر کتنے مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے، بیوی کے طور پر جو حقوق میرا دین دیتا ہے کوئی دوسرا دین نہیں دیتا، تو پھر اسی ملک میں جس انداز کے نعرے لگائے گئے وہ کوئی غیرت مند برداشت نہیں کر سکتا۔ اور میں جو آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، ختم نبوت کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہیں، ناموس رسالت پر جس طرح مسلسل یہ غار ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب ایک آخری حربہ جو تھا، جو رہ گیا تھا چند ماہ پہلے، چند ہفتے پہلے سمجھ لیں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ہماری حکومتوں نے ایک قانون بنایا ہے سیاسی حوالے سے، کیونکہ یہ جو طلباء ہیں جو مراکز علم ہے نا، یہی آپ کے سمجھے آخری مورچہ ہے، یہ دین کا آخری مورچہ ہے جو آپ کے دین کو سنبھال رہے ہیں۔ یہ مراکز بھی سب موجود ہیں، یہ علماء آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ وہ لاش سپاہی ہیں، اگر یہ نہ رہے تو پھر ہمارا مستقبل اندلس سے مختلف نہیں ہوگا۔ یہ نہ سمجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، پاکستان ہے جی اور یہ مسلمانوں کی حکومت ہے، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اندلس میں ہم سے بڑے بڑے مسلمان رہے ہیں، بڑے بڑے علمی مرکز رہے ہیں، آج وہاں ایک مسجد آپ کو نہیں ملتی، کیونکہ ہم درجہ بدرجہ کمزور ہوتے رہے۔ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ کہنا پڑے گا ناؤ از انف، اس سے آگے ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اب نیا قانون کیا بنا ہے، اور آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا چلوں، ویسے کوئی قانون آتا ہے ہماری اسمبلی میں مہینوں اس پر بحث ہوتی ہے۔ اب یہ ختم نبوت کے حوالے سے قانون بن رہا تھا، مجھے بھی اس کمیٹی میں بلایا گیا، علماء دیگر بھی تھے، کئی اس میں میٹنگیں ہوئی کہ ختم نبوت میں یہ جو ہمارا حلف نامہ ہے اس کی عبارت کیا ہو۔ 6 سے زیادہ میٹنگوں میں گیا، وہ میٹنگیں مسلسل ہوتی رہی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، وقت مختصر ہے، لیکن وہ ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ لیکن یہ جو قانون بنا ہے، اور قانون کیا بنا ہے، صرف مسلمانوں کے مراکز، ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے خانقاہ جب حکومت چاہے ان کو ختم کر کے اپنی تحویل میں لے سکتی ہے۔ یہ قادیانیوں کا مرکز نہیں لے سکتے، اس قانون میں ان کے لیے اجازت نہیں ہے، مندر کی اجازت نہیں ہے، گردوارہ کی اجازت نہیں ہے، چرچ کی اجازت نہیں ہے، صرف مسلمانوں کی خانقاہیں جہاں سے دین کا نام بلند ہوتا ہے، مسلمانوں کے مدارس، مسلمانوں کی مساجد جب چاہے لے سکتے ہیں۔ اور یہ جب بنے نا، نہ پی پی بولی، نہ نون لیگ بولی، کسی ایک ممبر نے کھڑے ہو کر اسے آبجیکٹ نہیں کیا، اور ایک دن میں قانون اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا، سینٹ سے بھی پاس ہو گیا۔ ایک دن میں قانون، کوئی قانون آپ کو مثال نہیں ملے گی ایک دن میں اسمبلی نے پاس کیا ہو، سینٹ نے پاس کیا اور نافذ العمل ہو گیا ہو۔ یہ قانون بن چکا ہے۔ اب دیکھیں، یہ حکومت کرتی ہے، آنے والی کرتی ہے، اس مہینے ہوتا ہے، آنے والے سال ہوتا ہے، یہ ایک یلغار آنے لگی ہے۔ اس لیے آپ سب کو متحد ہونا پڑے گا۔ کیا اس قسم کا قانون آپ کو منظور ہے جس میں آپ کے مراکز لے لیے جائیں؟ ٹھیک ہے، ہم کمزور ہیں۔ اقبال کی آخری بات بتاتا چلوں، اس کی بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ہم کمزور نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ دین رہا نا تو پھر ہم کمزور نہیں ہیں۔ کچھ دن پہلے اسمبلی کا معروف آدمی سے کیا بات کی، کسی دین کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، کسی دین کو کسی دین پر، اسلام کو کسی دین پر کوئی فضل اور برتری حاصل نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ میں نے اپنے حبیب رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور یہ دین حق کیا ہے؟ یظہرہ علی الدین کلہ، تمام دینوں سے یہ برتر ہوگا، کم تر نہیں ہوگا، نہ برابر ہوگا۔ یہ تو قرآن کہتا ہے، تو یہ آپ نے تیار رہنا ہے۔ اور اقبال نے کیا کہا؟ دم زندگی رم زندگی، غم رم نہ کھا سم غم نہ کھا، یہی ہے شان کلندری۔ گر ہے تیری خاک میں ہے گر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر۔ اگر تیرے اندر دین ایمان کا ایک شرر موجود ہے نا، تو پھر یہ پیسے، مال و دولت اور تندرستی کو نہ دیکھ
کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری. یہ مرغن خزاؤں کو نہ دیکھ، تو ایک خشک روٹی کھائے گا. مولا مرتضیٰ خوش روٹی کھاتے تھے اور کس قوت کا مظاہرہ تھا. اللہ رب العزت ہمیں دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ. پروگرام اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے. مجھے تو ایک باتیں تو بہت کرنی تھی، لیکن حالات رسکنس کے بنتے جا رہے ہیں. پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں، جتنی ایجنسیوں والے موجود ہیں، پولیس والے ہیں یا جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ان کا بہت بہت شکریہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس ملک کے باشی ہیں. زلزلہ جہاں آیا تھا 1 کروڑ سے زیادہ روپے ہم نے آ کر جتنی جگہ کیمپ لگائے تھے ان تمام کی تمام جو جتنی ضروریات تھی ہم نے پوری کی ہیں. اس کے بعد 1 کروڑ روپے وہاں سے چندہ لے کر یہاں ان بچیوں کی شادیاں کی ہیں. اس کے بعد جو آج کل وزیر اعظم ہیں، ان کا ایجوکیشن کا انتظام تھا تو اس پورے سال کی فطرانے اور زکوٰۃ یوپی کے ان کو دیے ہیں. اب ڈیم بنا ہے، 1 کروڑ دے چکے ہیں جبکہ 1 کروڑ دینا ہے. ہمیں اس ملک کا باشی ہی سمجھا جائے اور اس ملک کا وفادار ہی سمجھا جائے. شادیوں پہ ٹائم کی پابندی نہیں، گانوں پہ ٹائم کی پابندی نہیں. ہمارے یہ بچے جنہوں نے دن رات لگا کر آج قرآن کی دولت سے اپنی سینوں کو منور کیا، تو ہمیں ان کی خوشیاں کرنے کا حق کیوں نہیں اس ملک میں دیا جاتا ہے؟ لہذا ہم اس ملک کے لیے دعا ہی کرتے ہیں اور ایجنسیوں والے سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں، آپ بھی مسلمان ہو، موت سب پہ آنی ہے. کل قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا میرے بھائیوں، وہ دن بڑا مشکل ہے، وہاں پھر کوئی بچانے والا نہیں آئے گا. لہٰذا ہم نہ کسی کے خلاف تقریر کر رہے ہیں، نہ ہم تو صرف جو دین کا معاملہ ہے اس پہ کر رہے ہیں. اتنی اچھی تقاریر، اتنے اچھے علماء، میرا جی چاہتا ہے کہ سب کی زیارتوں کے ساتھ ساتھ ان کے کلمات سنے جائیں، لیکن ہم آپ کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں بنانا چاہتے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں علماء کونسل کا، شکریہ ادا کرتا ہوں تمام انتظامیہ کا، شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے علماء، جتنے مہمان لاہور سے آئے ہیں، دیگر جگہ سے بھی آئے ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں دعا سے پہلے خصوصی طور پہ حضرت قبلہ پیر طریقت، راہبر شریعت، جامع معقول و منقول حضرت قبلہ پیر محمد حبیب الرحمن صاحب محبوبی دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین دربار عالیہ فیض پور شریف ڈھانگی سے تشریف لائے. آپ نے اتنا ہمیں وقت عطا فرمایا. یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ کے بچوں کا ادارہ ہے. اور میرے قبلہ والد صاحب، قبلہ بھائی احمد دین صاحب، قبلہ بھائی عبدالرؤوف صاحب جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آج ان کے بیٹے نے PhD مکمل کی. ہمارے خاندان اس مدرسے کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. یقیناً اس کے باپ کی روح بھی قبر میں خوش ہو رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ انہیں بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں حضرت قبلہ صاحب کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. تو آپ شیلڈ جائیں، یہ شیلڈ لائیں. یہ حضرت قبلہ پیر صاحب کے لیے بھی ہے، حضرت قبلہ صاحبزادہ ہمارے قبلہ استاد جی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں مزید برکتیں عطا فرمائے. بس یہ ہم مسکینوں کی طرف سے یہ ایک عقیدت کا اظہار ہے، وگرنہ آپ کی خدمات اور آپ کی محبتوں اور شفقوں کا کوئی صلہ نہیں کیا جا سکتا. حضرت قبلہ پیر صاحب کے لیے بھی ہے، حضرت صاحبزادہ صاحب کے لیے بھی ہے. تو آپ انہیں جتنے مہمانان گرامی ہیں، کھانا تیار ہے. دعا کے بعد لنگر شریف تمام کے لیے ہے جو آپ کے مقدر میں ہے. اور آپ جو سب حضرات آئے ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اب میں گزارش کروں گا پیر حبیب الرحمن محبوبی صاحب، پیر سید حبیب الاقشا صاحب اور مفتی محمد سلیمان رضوی صاحب اور حافظ محمد فاروق صاحب سے کہ قبلہ استاد جی حافظ عبدالغفور صاحب کی اس ادارے کے لیے بڑی کاوشیں ہیں. ادارہ حاضہ کے اساتذہ اور انتظامیہ نے آپ کے لیے ایک شیلڈ کا اہتمام کیا ہے. آپ تینوں احباب جو ہے وہ قبلہ
حضرت علامہ حافظ عبدالغفور چشتی صاحب کو یہ شعر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حاضرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ کا سلیقہ آتا ہے. میری مراد یہاں اسٹیج پر جلوہ گر اور اسٹیج کے قریب تشریف فرما سادات کرام، علماء کرام اور مفتیان نظام جو جلوہ گر ہیں، میں اور آپ ان کی سائے میں ہم یہاں موجود ہیں. اور کتنا آپ نے جو منظر دیکھا، میں نے دیکھا، حقیقت ہے کہ حافظ صاحب کا نام سامنے دیکھ رہا ہوں، ان کی وہ شکل مبارک اب بھی ذہن میں ہے، اور کس محبت سے وہ یہاں یہ کام کرتے رہے ہیں. اور یہ قافلہ چل رہا ہے اور بہت تشریف لے گئے، لیکن یہ رواں دواں ہے، سسٹم ہے، ابھی چل رہا ہے. بس میں وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں صرف مبارک بات ہی پیش کرنے کی حد تک رہوں گا کہ حضرت علامہ مولانا حافظ قاضی عبدالغفور صاحب چشتی گولوی متضل العالی، جنہوں نے یہ داغ بیل مدرسے کی صورت میں ڈالی. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب انگلینڈ کے اندر انہوں نے، بلکہ اسکاٹ لینڈ کے اندر انہوں نے یہ مہم شروع کی، اور وہاں کے بہت سارے لوگوں نے بہت تعاون کیا. اور بحمد تعالیٰ آج وہ لوگ جنہوں نے تعاون کیا تھا، آج ان کی روحیں بھی اس سے فیضیاب ہو رہی ہوں گی، اور انہیں بھی یہ فیض مل رہا ہوگا کہ یہ پھل، یہ فروٹ جو ماں باپ نے، ان بچوں کے ماں باپ نے حاصل کیا، ہر معامن نے وہ حاصل کیا، اسے یہ ملا ہے. اور حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے جو ایک درد بھری صورتحال اس ملک کی ہمارے سامنے رکھی، اس پر غور کرنے کی، صرف غور کرنے کی نہیں بلکہ اس کے متعلق حرکت کی ضرورت ہے. حرکت وہ جس میں برکت ہو. یعنی ہم نے کوئی کسی کے خلاف کچھ نہیں کرنا، لیکن ہم حق رکھتے ہیں جب ہم اس ملک کے اندر اس کے باشندے ہیں اور ہمارے رائٹس ہیں، اور اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہے، اور وہی قانون یہاں نافذ ہونا چاہیے اور اسی کا راج ہونا چاہیے.
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ سراسر نقصان کے اندر ہوگا۔ اللہ کے ہاں دین صرف دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کیا ہے؟ الدین النصیحہ، دین سراپا نصیحت کا نام ہے۔ دیکھیں وہ بچے جو دینی مدارس کے اندر پڑھتے ہیں ان کے اندر اور جو دیگر یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاسٹل میں وہ بھی رہتے ہیں، ہاسٹل میں یہ بھی رہتے ہیں، اور انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ 5 وقت نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، اور یہ سعادت کہیں باہر نہیں مل سکتی، یہ نہیں مل سکتی ہے۔ اور دین جب تک ہمارے بال بال میں رچ بس نہیں جائے گا تب تک کے معاملہ یہ حل نہیں ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تب سرخرو ہوں گے جب ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا عادی بناؤ، اور 10 سال کا ہو جائے پھر سرزنش کرنے کی اجازت ہے، لیکن 3 سال اگر کوئی ماں کوئی باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھاتا ہے، 3 سال کی جو ریہرسل ہے اس کا رزلٹ کبھی بھی سرزنش کی صورت بھی نہیں آئے گا، بلکہ وہ بچہ عادی ہو جائے گا جب 3 سال اس کی مشق ہوگی۔ اگر یہ کتنا عجیب بات ہوگی کہ ہم بچے سے تو یہ توقع کریں کہ وہ دیندار ہو، وہ نمازی ہو، لیکن ہم خود جو ہے اس طرف توجہ نہ دیں۔ تو میرے دوست ضرورت ہے اس کی کہ ہم اپنے بچوں کو، جس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اس طرح کے معامل بنیں، ان کو وہ ماحول دیں۔ اگر بچہ جب دیکھتا ہے کہ میری ماں میرے باپ جو ہیں جو کام وہ خود نہیں کر رہے مجھے کیوں کرا رہے ہیں، وہ مجھے کیوں حکم دیتے ہیں، مجھے زبردستی کیوں فرماتے ہیں، تو اگر وہ بھی ان کے ساتھ، اگر ماں کام کر رہی گھر کا، تو اگر نماز کا وقت آ گیا ہے وہ کام کو چھوڑ دیتی ہے، موقوف کر دیتی ہے اور فوراً مصلی بچھا لیتی ہے، تو وہ بچی ضرور اسے سبق سیکھے گی۔ اور باپ کسی بھی کام میں مصروف ہو اور وہ مسجد کے اندر یا نماز کم از کم گھر کے اندر نماز کا اہتمام کر کے اپنے بچوں کو صف کھڑی کر کے وہ جماعت کھڑی کر دیتا ہے، تو یقیناً اس کا اثر ان کی اولاد پر ہوگا۔ آج کیا بات ہے کہ دین سیکھنے والے بچے اپنے ماں باپ کے تابع فرمان ہوتے ہیں، اور دوسرے بچے جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دین جو ہے جب تک اندر رچ بس نہیں جائے گا تب تک ماں کو وہ مقام نہیں مل سکتا، نہ باپ کو وہ مقام مل سکتا جو اسلام نے دیا ہے اسے۔ یہ تبھی ہوگا کہ ان بچوں کو ہم ایجوکیٹ کریں گے، انہیں تعلیم دیں گے۔ اساتذہ دن رات کیا کرتے ہیں مساجد کے اندر، جب یہ بچے گھر میں جاتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، انہیں تعلیم دی جاتی ہے، اے بچوں تم گھر جا رہے ہو، تمہارا باپ تمہیں دیکھ کر کے تو یہ محسوس کر کے واقعی یہ دینی طالب علم ہے اور دین کی درسگاہ سے آیا ہے۔ اگر ہم یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جب تم گھر جاؤ تو باپ سامنے آ جائے، کھڑے ہو کے اس کا احترام کرو، ماں کا احترام کرو، اور جس ماں نے اتنے سال تمہاری خدمت کی ہے، تمہیں کھلایا ہے، پلایا ہے، کپڑے دھو کے دیے ہیں۔ آدمی سوچے، غور کرے کہ ماں جس نے 14 سال 15 سال بالغ ہونے تک نہیں، بلکہ اب تک جب تک وہ بچہ زندہ گھر میں موجود رہتا ہے، ماں چاہتی ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اس بچے کی خدمت کروں، وہ مائیں اتنی خدمت گزار ہوں اور بیٹا اس ماں کی پرواہ نہ کرے۔ اور آج رہی صحیح جو کثر ہے ہمارے، کچھ تو موٹر سائیکل جو ہے انہوں نے نکال دی اور کچھ موبائل فونوں نے نکال دی۔ اب یہ حال ہو گیا کہ بچہ نہ ماں کا نہ باپ کا نہ کسی کا ہے تو موبائل کا، حتیٰ کہ کھانے پینے کی بھی اسے حاجت نہیں رہی۔ اب موبائل مل جائے اسے روٹی کی بھی پرواہ نہیں ہے، اسے یہ بھی پرواہ نہیں کہ مجھے کوئی پینے کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے۔ موٹر سائیکل ہے، دوست یاروں کے ساتھ پھرتا رہے گا، ہو سکتا ہے ماں انتظار کرتی رہے، باپ انتظار کرتا رہے، تو یہ چیزیں کون سکھائے گا؟ یہ دینی ادارہ ہی سکھا سکتا ہے۔ آج یہ زندہ مثال آپ نے یہ سامنے دیکھی مولانا علامہ حافظ صاحب کی، کہ یہ دیکھیں اس مدرسے سے اس نے سفر شروع کیا اور آج بحمدہ تعالیٰ دینی علوم بھی اور دنیاوی علوم بھی دونوں میں کمال حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ تمام مومنین جنہوں نے ذرہ بھر بھی کوشش فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو یہاں بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے صلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اكسب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدة محبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شاہ صاحب سے میں گزارش کروں گا، ہمارے ایک ساتھی ان کی وفات ہوئی، ابھی مجھے اطلاع ملی ہے پہاڑ ہمارے آزاد کشمیر میں کوئی رٹا سے آگے بہت نیک صالح حافظ صاحب تھے، میں ابھی ان کی اطلاع ملی وفات ہوئی، ان کی مغفرت کی دعا فرما آپ تو صلاۃ والسلام کے لیے ایک شخص والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفره وارحمه وأنت خير الراحمين. اللهم اغفره وارحمه. اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم ستر عيبه. اللهم برد مضجعه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة یا رب العالمین. اور جتنے لوگوں کے عزیز و اقارب اس دنیا سب کو بخشش و مغفرت عطا فرما. علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تا قیامت دراز فرما. انہیں صحت والی لمبی زندگیاں عطا فرما. اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما برحمتک. تمام علماء کرام کی خدمت میں جو مہمان علماء کرام ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ یہیں پر تشریف رکھیں. عوام کی خدمت میں گزارش ہے، بارش کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں مسئلہ بن رہا ہے. نیچے والے ہال کے براندوں میں جگہ بنی ہوئی ہے اور وہاں دیواروں پر بالکل نیو فریش کام ہوا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس کا بھی خیال رکھیے گا اور تمام احباب نیچے والے ہال میں تشریف لے جائیں. براندوں میں لنگر کا اہتمام ہو